الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ میرے انتہائی عزت و احترام کے لائق معزز سامعین، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ صافات 23ویں پارے کی مقدس سورت کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کا شرف مجھے اللہ نے بخشا۔ گزشتہ جمعہ اور اس سے پچھلا جمعہ اور آج کا جمعہ، یہ تینوں جمعے موضوع ہمارا جاری ہے، مسلسل 3 جمعے ہو گئے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ السلام کی عظمت، شان، مقام، ان کا تذکرہ خیر، ان پر آئے ہوئے امتحانات اور امتحانات پر، آزمائشوں پر صبر و ہمت، جرأت و بہادری اور توحید کے علم بردار، صبر کے پیکر بن کر انہوں نے دکھایا، اور جو ہے اللہ کی ہر آزمائش پر راضی برضا رہے۔ تو جہاں پہ پچھلے جمعے کو گفتگو چھوڑی تھی اسی سے آگے چلائیں گے، جہاں پہ پچھلے جمعے پہ اینڈ کیا تھا، وقت ختم ہوا تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام نار نمرود سے بچ گئے۔ آپ فلسطین میں قیام پذیر تھے، جہاں آج اسرائیل نے اور امریکہ نے اتنا ظلم و ستم کا پہاڑ ڈھائے کہ وہ صفحہ ہستی سے زمین انبیاء کو، سرزمین پیغمبران کرام کو، جو کہ وطن انبیاء ہے۔ میں پڑھ رہا تھا آج، روئے کائنات میں فلسطین کے علاوہ کوئی زمین ایسی نہیں ہے جہاں پر سب سے زیادہ انبیاء رہے ہوں یا انہوں نے وہاں پہ مسکن اختیار کیا ہو۔ اس کرہ ارضی پر، اس مادی دنیا میں، اس یونیورسل ورلڈ کے اندر فلسطین ہی وہ مقدس مقام ہے، وہ برکت والا مقام ہے جہاں کثرت سے انبیاء آئے یا ہجرت کر کے، یہاں پیدائشی جہاں پہ رہے، یا پھر ان کا جو ہے وہ مزار وہیں بنا، جہاں آج جو ہے وہ معصوم بچوں کو اسرائیل کاٹ رہا ہے، اور ہزاروں سے نہیں بلکہ لاکھوں سے بھی بڑھ کر گھروں کو بے گھر کر دیا۔ اس مقدس زمین، سرزمین انبیاء فلسطین میں آپ رہ رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کا نکاح، شادی ہوئی تھی حضرت سیدہ سارہ کے ساتھ۔ حضرت سیدہ سارہ مومنہ تھیں، موحدہ تھیں، پاک باز، پاک دامن یہ مبارک بیوی تھیں آپ کی۔ تو اولاد ہر گھر کا ایک سکون ہے، بڑا میٹھا میوہ ہے۔ جن کی اولاد نہیں ہے ان سے پوچھو کہ اولاد نہ ہو تو کتنا دکھ درد ہوتا ہے۔ اس گھر کی رونق، اس گھر کے اندر بنبناہٹ، بچوں کی چنچناہٹ نہ ہو تو اس گھر میں سکون نہیں ہوتا۔ حضرت سارہ کے بطن سے اولاد نہیں تھی، اللہ کا حکم ہوا، اور آپ کے جو چچا تھے، خاندان والے تھے، انہوں نے کہا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ سگے چچا نے کہا ابراہیم بھتیجے
اگر تو دعوت توحید سے باز نہ آیا، اگر تو نے بتوں کی پوجا شروع نہ کی تو ہم تمہیں سزا یہ دیں گے کہ تمہیں گھر سے بھی نکالیں گے اور لمبی مدت تک اپنے آپ سے تمہیں دور کر دیں گے۔ آپ نے کہا بھئی میں تو ایک خدا کی دعوت کو چھوڑ سکتا نہیں، مجھے آپ کی دوری، آپ کی جدائی تو منظور ہے، لیکن اپنے رب سے بغاوت منظور، میں اپنے اللہ کا کلمہ حق اور کلمہ توحید چھوڑ سکتا۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی نکل جاؤ پھر فلسطین سے۔ اللہ کے حکم کا ایک عرصے تک انتظار فرمایا، رب نے پیغام دلوایا کہ اے ابراہیم اب اس شہر کو چھوڑنے کی، ہجرت کرنے کی باری آ گئی۔ یہ باتیں آپ ساری جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی اللہ کے حکم کے منتظر ہوتے ہیں، وہ اسی ویٹ میں ہوتے ہیں کہ کب اللہ کا حکم آئے تو اس علاقے میں سے ہجرت کر کے اگلے علاقے کو آباد کیا جائے۔ میرے نبی پاک نے 53 سال مکہ میں زندگی گزاری، 53 سالوں کے بعد حکم ربی آیا تو حکم ربی کے منتظر تھے کہ لوگ تکلیف دے رہے تھے، مشرک، منافق، یہودی، کافر لوگ اور جو ہے بت پرست لوگ، تو حکم ربی آیا تو میرے محبوب نے بھی مکہ کو چھوڑ کر، کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے گھر کو چھوڑ کر، خانہ کعبہ کے پاس جہاں ولادت ہوئی اس مقدس مقام کو چھوڑ کر ہجرت کا سفر شروع فرمایا اور مدینہ طیبہ وہاں جا کے ڈیرے لگائے اور وہاں 10 سال گزارے ظاہراً زندگی کے۔ مختصر، حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہے، اللہ نے حکم دیا اپنی گھر والی کو، اور آپ کے اپنے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ نبینا علیہ السلام، آپ کے وہ دست حق پرست پہ بیعت تھے، آپ کے ملت مذہب میں تھے، بعد میں اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا علیہ السلام۔ باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ فلسطین سے ہجرت کی، مصر کی طرف روانہ ہوئے، چلتے چلتے یہ 4 لوگوں کا قافلہ، ایک خادم یا غلام تھا حضرت لوط علیہ السلام جو بعد میں نبی بن گئے، اور حضرت سیدہ سارہ اور حضرت ابراہیم۔ مصر کا جو اس وقت گورنر تھا، وزیر اعظم تھا یا بادشاہ تھا جو حکومت کر رہا تھا مصر کے ملک پر، اس کا ایک ظالمانہ اور وحشیانہ، توجہ کے ساتھ، اس کا ایک انداز تھا کہ ملک مصر کے اندر جو بھی نیا قافلہ آتا اور اس قافلے میں اگر عورتیں ہوتیں تو جو عورت اس کے شہر مصر میں آتی وہ زبردستی طور پہ ایک رات جو ہے وہ ان کی عزت آبرو ریزی کرنے کے لیے اپنے کمرے میں بلایا کرتا تھا۔ یہ تاریخی بات ہے، یہ سارے آپ کئی بار سن چکے۔ تو مصر کا بادشاہ ہر عورت کو، بادشاہ تھا، اس کے کارندے، اس کے سپاہی، اس کے افسر اس کے حکم کے تابع، شہر کی مختلف باؤنڈریز، مختلف دروازے ہوا کرتے تھے اس زمانے میں۔ جو مین انٹرنس ہوتی تھی یا مین داخلے کا دروازہ، اس دروازے پہ ہوتے تھے۔ جو قافلہ آتا سارے قافلے کو بادشاہ وقت مصر کے پاس لایا کرتے تھے اور وہاں جا کر جو ہے قافلے والے کو، لوگوں کو مہمان خانہ بنا تھا اس میں ٹھہرایا کرتے تھے۔ جو عورت ہوتی تھی اس عورت کو اگر بادشاہ کو وہ پسند آتی تو بادشاہ زبردستی طور پہ ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ ان کی زیادتی کرتا، جنسی زیادتی کرتا، اور وہ جو ہے وہ ظالمانہ، درندانہ، وحشیانہ ظلم کے ساتھ ان کو اپنے کمرے میں ٹھہرایا کرتا تھا رات کو۔ حضرت ابراہیم پہنچے مصر میں، پتہ چلا کہ مصر کا بادشاہ تو یہ کام کرتا ہے، یہ کالا کرتوت، یہ دھندا، یہ بدکاری کرتا ہے، اب کیا کیا جائے؟ جناب حضرت سارہ کو کہا کہ تم ایسا کرنا، تم کہنا کہ میں ابراہیم کی بہن لگتی ہوں، کیونکہ اس وقت روئے کائنات پہ میرے اور آپ کے سوا کوئی اور اللہ کا کلمہ پڑھنے والا مومن مسلمان نہیں ہے۔ تو آپ نے جھوٹ نہیں بولا، آپ نے توریتاً کہا، توریہ اسلام میں جائز ہے۔ آپ نے فرمایا تم ایسا کہنا کہ میں ابراہیم کی بہن ہوں، مجھ سے بھی پوچھے گا کہ سارہ کون ہے تو میں کہوں گا کہ سارہ میری اصل میں تو کون تھی جی؟ اصل میں تو بیوی تھی،
کہا کہ تم کہنا میں ان کی بہن ہوں، اگر بہن کہو گے تو ہمیں چھوڑ دے گا۔ اور اس کا یہ سسٹم تھا کہ اگر بہن کہا جاتا، بھائی بہن کا رشتہ بتایا جاتا پھر چھوڑ دیتا، اگر میاں بیوی کا رشتہ ہوتا تو پھر وہ لازمی اپنے کمرے میں بلایا کرتا تھا۔ جناب سیدہ سارہ مصر کے دربار، بادشاہ وقت کے دربار میں آئیں۔ اللہ نے حسن و جمال بھی دیا تھا، اللہ نے نیک دامن بھی بنایا، پاک باز، پاک سیرت، نیک سیرت، خوش اخلاق بھی بنایا تھا۔ بادشاہ وقت شام کے وقت جب پیش کیا گیا، حضرت سیدہ سارہ علیہ السلام کو پوچھا ابراہیم کون ہے تیرا، تو اس کی کیا لگتی ہے؟ آپ نے فرمایا ابراہیم میرا بھائی ہے، میں اس کی بہن لگتی ہوں۔ یعنی دل میں یہ مراد تھی کہ کلمہ گو مسلمان، بہن بھائی، میں آپ ساروں کا بھائی ہوں، آپ سارے میرے بھائی ہیں، کیونکہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کائنات کی دیگر جتنی بھی عورتیں ہیں ہمارے گھروں کے علاوہ، وہ ساری ہماری اسلامی بہنیں ہیں۔ حضرت سیدہ سارہ سلام اللہ تعالی علیہا آپ سے پوچھا کون ہو؟ فرمایا میں ابراہیم کی بہن ہوں۔ اس نے عزت درازی، اس نے ہاتھ دست درازی کرنا چاہا، اللہ کو منظور، نیک پاک بیوی تھی، پاک ساز، پاک دامن، پاک باز، نیک سیرت خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت پہ داغ نہ آنے دیا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا کہ میں اپنی خواہش پوری کروں۔ جناب حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کی طرف یوں ہی ہاتھ بڑھایا، اللہ نے ہاتھ شل کر دیا۔ ہاتھ اس کا خشک ہو گیا، جام ہو گیا، شل ہو گیا، اس کے ہاتھ میں طاقت ختم ہو گئی۔ جیسے ہی حضرت سارہ کے بدن سے ہاتھ کو پیچھے کیا، ہاتھ فوراً ٹھیک ہو گیا۔ دل میں خیال آیا ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے۔ اندر کا مفتی بولا، اندر کا ضمیر بولا کہ یہ عورت غلط کام والی نہیں ہے، اس سے غلط کام نہیں کرنا۔ باز آ گیا، پھر دوبارہ شیطان، پھر دوبارہ حضرت سارہ کی طرف ہاتھ کو بڑھانا چاہا، غلط کام کرنے کا ارادہ کیا، اللہ نے پھر ہاتھ شل کر دی۔ جسے اللہ رکھے اسے بولو، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ حضرت سارہ دوسری بار ہاتھ بڑھایا، ہاتھ شل ہو گیا۔ پھر خیال آیا کہ نہیں، اس کو کچھ نہیں کہتا کیونکہ یہ تو پاک دامن بیوی ہے، یہ تو پاک باز، پاک سیرت، نیک سیرت عورت ہے، اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ پھر تیسری مرتبہ شیطان تھا، شیطان نے ورغلایا، بھٹکایا، غلط خیال دلوایا، ہاتھ کو پھر آگے کیا، ہاتھ پھر شل ہو گیا، ہاتھ پھر خشک ہو گیا، ہاتھ کے اندر طاقت ختم ہو گئی۔ پھر پکی توبہ کی، حضرت سارہ کی طرف ہاتھ نہ بڑھانے کا، ان کی عزت کو محفوظ کرنے کا پکا مصمم عزم کیا، ارادہ کیا، ہاتھ کو چھوڑ دیا۔ خادموں کو حکم دیا اس پاک بیوی کو، اس نیک بیوی کو، اس اللہ کی ولیہ بندی کو میرے کمرے سے باہر اپنے بھائی ابراہیم کے پاس لے جاؤ۔ آئے، حضرت ابراہیم مصلی پہ کھڑے تھے، اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کر رہے تھے اور سجدے میں سر رکھا ہوا تھا اور اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے تھے اور اللہ سے پناہ بھی مانگ رہے تھے۔ اے اللہ، ظالم بادشاہ ہے، میری گھر والی کی عزت کو محفوظ رکھنا، میری پاک باز بیوی کو محفوظ رکھنا، ظالم کے ہاتھوں سے نجات عطا فرمانا۔ حضرت سارہ ابراہیم کے کمرے میں آئیں، اس مہمان خانے، اس مصری بادشاہ کے مہمان خانے میں جیسے ہی آئیں، حضرت ابراہیم کو نماز کے اندر پایا۔ ایک روایت ہے کہ حالت نماز میں اشارے کے ساتھ بتایا، ابراہیم اپنے رب کا شکر ادا کر جس رب نے میری عزت کو محفوظ فرمایا۔ ابراہیم اپنے اللہ کا شکر ادا کر۔ ایک روایت یہ، دوسری یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے سلام پھیرا، حضرت سارہ کو خوش دیکھا، حشاش بشاش طبیعت دیکھی، کوئی عزت پہ داغدار نہیں کیا، کوئی چادر و تقدس اور پامالی نہیں ہوئی، عزت کی پامالی، عزت آبرو ریزی نہیں کی گئی۔ حضرت ابراہیم نے سر سجدے میں رکھ کے اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے جس نے ظالم درندہ صفت، شیطان صفت انسان سے میری پاک دامن بیوی کو ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمایا۔ حضرت سیدہ سارہ محفوظ ہو گئیں۔ اس وقت کے اس مصری بادشاہ نے اپنی نیک بیٹی
اپنی عزت دار بیٹی حضرت سیدہ ہاجرہ خادمہ کے طور پہ، لونڈی کے طور پہ، کنیز کے طور پہ جناب ہاجرہ کو حضرت سیدہ سارہ کو گفٹ کیا، تحفہ دیا کہ اے پاک بیوی، اے پاک سیرت نیک پاک بیوی حضرت سیدہ سارہ، اے پیاری شہزادی، میں تمہیں اپنی پاک دامن بیٹی حضرت ہاجرہ تحفے میں دیتا ہوں، یہ ساری زندگی تمہاری خدمت کرے گی۔ بادشاہ وقت صبح ہوئی، قافلہ روانہ ہوا۔ اب یہ 4-5 لوگوں کا قافلہ، حضرت ابراہیم، آپ کی بیوی حضرت سیدہ سارہ اور ملنے والی وہ کنیز، تحفہ ملنے والی بادشاہ کی بیٹی حضرت سیدہ ہاجرہ کنیز کے طور پہ، خادمہ کے طور پہ حضرت سارہ کو عطا کی گئیں۔ یہ 4-5 لوگوں کا قافلہ، اللہ کا حکم ہوا آگے کی طرف ہجرت کیجئے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام شام کے ملک میں آئے، فلسطین سے چلے مصر گئے، مصر سے شام آئے، یہاں پر قیام پذیر ہو گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ خیال آیا اور رب کریم کی بارگاہ میں دعا کا انتظام فرمایا۔ گلی میں سے گزرے ابراہیم علیہ السلام، ایک خوبصورت بچہ، ایک پیارا بچہ، وہ گلی میں کھیل رہا تھا۔ وہ کبھی ہنستا ہے کبھی روتا ہے، بڑا میٹھا میوہ اولاد، بڑی محبت والی چیز اولاد۔ دل میں خیال آیا، حضرت ابراہیم کی عمر تقریباً 86 یا 84 سال، حضرت سیدہ سارہ کی عمر بھی تقریباً 80 کے راؤنڈ اباؤٹ 80 سال ایج ہو گئی حضرت سیدہ سارہ کی عمر، اور حضرت سیدنا ابراہیم کی عمر تقریباً 84 یا 86 سال عمر۔ اس بچے کو روتا ہوا ہنستا ہوا گلی میں بدکتا کودتا کھیلتا ہوا دیکھا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتے وقت، سحری کے وقت جگراتے کیے، پوری رات عبادت میں اللہ کا نبی مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی دعا مانگ رہا ہے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، بیٹا بھی نیک بیٹا عطا فرما۔ خالی دعا نہ مانگیا کرو کہ یا اللہ اولاد دے، نہیں، یا اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام راتوں کو اٹھ کر تہجد میں، نماز میں، سحری کے وقت مصلی پہ سر رگڑ کے اللہ سے مانگ رہے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ نیک بیٹا عطا فرما۔ حضرت سیدہ، ایک دن حضرت سیدہ سارہ نے کہا، اے ابراہیم میں بوڑھی ہو گئی، میں بانجھ ہو گئی، میں بوڑھی ہو گئی، اولاد بڑا میٹھا میوہ، زندگی ہو گئی، اتنا عرصہ ہو گیا اولاد نہیں ہے، آپ بھی مانگتے رہے، میں بھی مانگتی رہی، تو اولاد نصیب میں نہیں ہے، میرے بطن میں نہیں ہے، میرے جسم سے اگر اولاد نہیں مل رہی، اگر میرے پیٹ سے اولاد نہیں ہو رہی، ایسا کرتی ہوں میں اپنی خنیز، اپنی خادمہ، اپنی لونڈی، وہ سرونٹ جو بادشاہ مصر نے مجھے حضرت سارہ تحفے میں دی، وہ میں آپ کو اپنے نکاح میں دیتی ہوں، ان سے نکاح کیجئے۔ اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم کا انتظار تھا۔ رب نے حکم فرمایا، اے ابراہیم جیسے پاک بندی میری حضرت سارہ کہہ رہی ہیں ایسے کر گزریے، ایسا ہی کیجئے۔ حضرت سارہ کے ساتھ حضرت ہاجرہ نے نکاح کروایا اپنے پاک خامد کا، حضرت ابراہیم کا نکاح بنا دیا گیا۔ حضرت سارہ آپ کے زوج میں آئیں، آپ کی زوجیت میں آئیں، آپ کے حرم پاک میں آئیں۔ بادشاہ وقت ظالم تھا لیکن بیٹی اس کی نیک تھی، اللہ کریم نے حضرت ابراہیم کو دعاؤں کو قبول فرمانا تھا۔ جناب سیدہ سارہ سے جیسے ہی نکاح ہوا، مخصوص مدت کے بعد وہ دعاؤں کو قبولیت بخشی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، سورہ ابراہیم 17واں پارہ، رب تعالیٰ نے فرمایا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت سارہ سے نکاح ہونے کے بعد حضرت اسماعیل پیدا ہو گئے۔ جناب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہو گئی۔ ابراہیم کا پیارا بیٹا اسماعیل بڑا خوبصورت بیٹا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اکثر میں نماز میں یہاں وہ آیت پڑھتا رہتا ہوں، الحمدللہ، اللہ کا شکر، اللہ کی تمام تعریفیں، گاڈ بی پریزڈ، الحمدللہ الذی، جس رب نے وہب لی علی
अलल किबरि इस्माईल व इसहाक इन्न रब्बी लसमीउद दुआ। अल्लाह का शुक्र अदा फरमाया, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा फजलो करम है, तमाम तारीफ़ें तेरे लिए, तूने मुझे बुढ़ापे के अंदर इस्माईल जैसा खूबसूरत बेटा अता फरमा दिया। बेटा काला स्याह भी हो, बेटा नाफरमान भी हो, बेटा प्यारा ना भी हो, फिर भी आँखों की ठंडक होती है, फिर भी दिल का नूर, आँखों का नूर होता है, दिल का सुरूर होता है, घर की रौनक और ज़ेबो ज़ीनत होता है। और इस्माईल तो वो बेटा है, इस्माईल तो वो प्यारा बेटा, प्यारा शहज़ादा है जिसकी पेशानी में नूर मुस्तफ़ा चमक दमक रहा था, जिसकी पेशानी में नूर मोहम्मदी चमक रहा था। बेटा जैसा भी हो, जितना बदसूरत भी हो, अल्लाह की तरफ से ये औलाद बड़ी प्यारी होती है, मीठा मेवा है, बड़ी मोहब्बत वाली चीज़ है। इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। अब पहली बीवी हज़रत सारा, दूसरी ज़ौजा पाक हज़रत हाजरा, ये 20 साल, 18, 19, 20, 21, 22 की एज है हज़रत सारा की। बेटा भी इनसे हुआ, वो हज़रत हाजरा, वो 86-80 साल की। तो अब जी हज़रत सारा 18-19 साल की शहज़ादी, नेक बेटा भी इनका। और आपने भुला दिया मुझे, हज़रत सारा जो हैं वो पहली बीवी 86 साल उम्र, हज़रत हाजरा 18 साल, बेटा भी इनका। तो अब हज़रत इब्राहीम का दिल ज़्यादा हज़रत हाजरा की तरफ, बच्चा भी था और वो उम्र भी थोड़ी, औलाद भी उनसे अता की गई। अब आपका दिल उस तरफ मायल हुआ, हज़रत सैयदा सारा से ये देखा ना गया, आप थोड़ा परेशान रहने लगी। असल में हिकमत ये थी, अल्लाह ताला ने हुक्म देना था, रब के हुक्म का इंतज़ार था। अल्लाह ने मखसूस वक्त में हुक्म दिया, चंद माह चंद दिन का बेटा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। आप जानते हैं ये सारी बातें ज़िंदगी भर आप सुनते आए। जनाब सैयदा सारा ने एक दिन फरमाया, ए इब्राहीम, मैं देखती हूँ आपका दिली ताल्लुक़, आपका दिल उस तरफ ज़्यादा माइल है, ऐसा करो इनको मेरे से दूर ले जाओ, मेरे घर से दूर ले जाओ। ये आपकी दूसरी बीवी, ये बाद में आने वाली। मैंने ज़िंदगी के तकरीबन 70 साल आपके साथ गुजार दिए। जनाब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह का फ़रिश्ता वही लेकर आया, पैगाम लेकर आया। जनाब हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जिब्रील अमीन आए, ऊँटनी लेकर आए, शक्ल इंसानी में आए। और मैं आपको बताऊँ, आपसे आज से पहले कभी नहीं सुना होगा, रूए ज़मीन पे सबसे पहले हज़रत जिब्राईल इंसानी शक्ल में हज़रत इब्राहीम के पास आए। जब हुक्म फरमाया, ए इब्राहीम, अपनी प्यारी नई नवेली दुल्हन 1 साल 2 साल पहले होने वाली शादी हज़रत सैयदा हाजरा और अपने नौ मौलूद नए पैदा होने वाले बेटे को यहाँ शाम से हिजरत करके एक ऐसी जगह पे छोड़ाओ जहाँ पे अल्लाह ने हुक्म फरमाया। अब हज़रत सैयदा सारा का भी दिली ख्वाहिश ये थी कि इनको दूर छोड़ के आए और मेरे पास रहें, और अल्लाह का हुक्म भी यही था। जिब्रील सबसे पहली बार ज़मीन पर इंसानी शक्ल में, पहले तो फ़रिश्ता बन के ही आते थे ना, अब भी फ़रिश्ता बन कर आए, लेकिन फ़रिश्ता बशक्ले, बोलो, बशक्ले इंसानी। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास हज़रत जिब्रील पैगाम लेकर आए, अल्लाह का सलाम पहुँचाया, पैगाम पहुँचाया। ए प्यारे खलीलुल्लाह, रब का हुक्म आ गया है, अपनी घरवाली, अपनी दूसरी ज़ौजा हज़रत सैयदा हाजरा और 9 मौलूद नए पैदा होने वाले रिबॉर्न बच्चे को आप यहाँ से उठाएं और मेरे साथ चलें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऊँटनी पे सवार, हज़रत सैयदा हाजरा, प्यारा बेटा इस्माईल और हज़रत जिब्रील इंसानी शक्ल में ऊँट पे सवार। शाम के मुल्क से काफ़िला चला, चलते चलते कई महीने, कई हफ्ते, कई दिन लग गए। ऊँट का सफ़र था ना, रेगिस्तान, बयाबान, जंगल व वीरान, ये सारे दश्तो दश्त सहरा अबूर करते करते हज़रत इब्राहीम पूछते हैं कि कहाँ रुकना है, कहाँ पे पड़ाव करना है, कहाँ का हुक्म है। हज़रत जिब्रील फरमाते हैं, मेरे पीछे पीछे आते रहें, चलते रहें, मेरे पीछे पीछे आप आइए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब पाक शहर, प्यारा शहर मक्का पाक, उस वक़्त तो आबादी नहीं थी ना,
उस वक़्त तो खाना खुदा भी नहीं था ना, सिर्फ एक निशानी थी, एक टीला था या एक पत्थर चट्टान पड़ी थी। उस वक़्त ये घर तो नहीं था, ये तो कई हज़ार लाखों हज़ार साल पहले की बात है। जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आगे जिब्रील शक्ल इंसानी में ऊँटनी पे सवार हैं। दो पहाड़, काले स्याह पहाड़, न बंदा न परिंदा, न इंसान न हैवान, न चरिंद न परिंद, ना कोई सब्ज़ा, ना कोई घास, ना कोई खाने की चीज़, ना कोई मकान, ना कोई इंसान, कोई चीज़ नहीं है। दो पहाड़, दरमियान में वादी, नशेब भी कहते हैं, वादी भी कहते हैं, वो घाटी भी कहते हैं। हज़रत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऊँटनी को रोक कर, ए प्यारे पैगम्बर इब्राहीम खलीलुल्लाह, यहाँ रुकिए, यही वो मकाम है। थोड़े चंद कदम या चंद मीटर के फासले पे अल्लाह का घर खाना काबा। हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम को फरमाया यहाँ रुकिए, यहाँ पे छोड़ दीजिए हज़रत हाजरा और अपने प्यारे बेटे इस्माइल को, और यहाँ से छोड़कर चुपचाप आपने बात नहीं करनी, कलाम नहीं करनी, गुफ्तगू नहीं करनी, वापस चले जाओ अपने इलाके शाम मिस्र के अंदर, वहाँ जाके दीन का काम कीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थोड़े से परेशान हुए कि यहाँ ना कोई बंदा, ना कोई परिंदा, ना कोई हैवान, ना कोई इंसान, ना कोई मकान, ना कोई खाने की चीज़, ना कोई पीने की चीज़, ना कोई रहने के लिए जगह। काले शाह पहाड़, हिद्दत, गर्मी, शिद्दत, और मक्का की वो सख्त तरीन गर्मी और वो गर्म मौसम। आज तो वहाँ, मैं तो अभी अल्लाह ने नहीं चाहा, आप में से कई लोग खुश नसीब बैठे हैं, वो मकाम देखा होगा। वो पहाड़ आज तो ख़त्म हो गए, सीढ़ियाँ बना दी गईं और आसानियाँ बना दी गईं, रास्ते बना दिए गए। उस वक़्त ज़रा तसव्वुर करें, ज़रा इमेजिन करें वो वक्त कि आपस में दो पहाड़ मिल रहे हैं, बड़े बड़े ऊंचे पहाड़, काले स्याह पत्थर और अरब की गर्मी, इतना तपता हुआ वो मैदान जहाँ कोई चीज़ नहीं, कोई बंदा परिंदा नहीं, कोई दरख्त नहीं, कोई सब्ज़ा नहीं। कुरान पढ़े ना, रब्बना इन्नी अस्कनतु, मैं आगे चल के बताता हूँ। यहाँ पे छोड़ दिया, जनाबे जिब्रील वापस चले गए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी घर वाले को उतारा। एक पानी का मशकीज़ा, चंद खजूरें अता फरमाई और खुदा हाफिज़ कह के, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ कह के चल पड़े। जनाबे हज़रत सैयदा हाजरा थोड़े से लम्हे के लिए परेशान हुई, परेशान होकर पूछती हैं, ए मेरे सरदार, क्या मुझसे कोई ख़ता हो गई, मुझसे कोई गलती हो गई? इस वीराने में, इस बयाबान में छोड़ के जो जा रहे हो, ए मेरे सरताज, ए मेरे खामद, ए मेरे प्यारे अल्लाह के पैगम्बर इब्राहीम खलीलुल्लाह, ज़रा बताइए तो सही माजरा क्या है। हज़रत इब्राहीम को हुक्म था कि बात बोलो, बात, हाँ ज़रा जाग के बैठो ना, पता भी चले कि मैं थोड़े नाल गुफ्तगू पिया करना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म था कि गुफ्तगू नहीं करनी। हज़रत सैयदा हाजरा बार बार पूछ रही हैं, आप गुफ्तगू नहीं फरमा रहे। ऊँटनी पे सवार एक मशकीज़ा चंद खजूरें देकर कहा, यहाँ पे तुमने ठहरना है, यहाँ पे तुमने रुकना है, मैं जा रहा हूँ अल्लाह के दीन का काम करने के लिए। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से चल पड़े। वो पत्थर, वो पहाड़, वो चोटियाँ, वो वादियाँ अबूर करते गए। तकरीबन 1 मील के फासले पर जब गए, हज़रत सैयदा हाजरा ने आवाज़ लगाई पीछे से, ओ मेरे खामद, ओ मेरे सरदार, ओ मेरे सरताज, ज़रा ये तो बताएं, यहाँ मुझे आप तने तन्हा अकेले छोड़ के जा रहे हैं, क्या ये आपके रब का हुक्म तो नहीं है? क्या ये आपके, बोलो, क्या तवज्जो मेरी तरफ करें ना, मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, क्या ये आपके रब का हुक्म तो नहीं है? जब ये बात कही, हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम सर यूँ इस बात में पॉजिटिव इशारे में कंडीशन में हिलाते हैं और कहते हैं, जी हाँ, ये अल्लाह का हुक्म है। जनाब सैयदा सारा जहाँ हाजरा जब परेशान थी, एक लम्हे के अंदर खुश हो गई और फरमाया, इज़न ला युदय्यिउनल्लाहु अबदा, ए प्यारे पैगम्बर इब्राहीम, जिस रब ने आपको नबुव्वत का ताज पहनाया, जिस रब ने आपको खुल्लत का ताज पहनाया, जिस रब ने आपको रिसालत का पैगम्बर बना के भेजा है, अगर उसका हुक्म है, फिर वो हमें यहाँ पे बेयारो मददगार, बेसहारा और बेआसरा नहीं छोड़ेगा, हमें कभी भी ज़ाय नहीं करेगा। हमारा रब हमारा परवरदिगार है, हमारे खाने का भी इंतज़ाम करेगा, हमारे पीने का भी इंतज़ाम फरमा देगा।
نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، یا علی۔ نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تو کیا فرمایا تاجدار ختم نبوت۔ حضرت سیدنا ابراہیم نے سر ہلایا کہ جی ہاں رب کا حکم ہے۔ حضرت سیدہ ہاجرہ ایک لمحے کے لیے پہلے پریشان تھی کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، جب کہا نا کہ رب کا حکم ہے پھر فوراً خوش ہو گئی، خاموش ہو کر کہنے لگی ایک جملہ کہا اذن لا یضیعن اللہ ابدا، اگر تمہارے رب کا حکم ہے، وہ رب بڑے رحمان رحیم اور کریم ہے، وہ پھر ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام آگے چل دیے۔ حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو چومتی ہیں، ماتھے پر بوسہ دیا، جب جب ضرورت آئی اپنے چھاتی سے دودھ پلایا۔ چند دن تھے، پانی کا ایک مشکیزہ سمجھتے ہیں نا، چمڑے کا ایک مخصوص برتن، وہ پانی کا ایک مشکیزہ، وہ چند دن بعد ختم ہو گیا۔ جو کھجوریں تھیں وہ بھی چند دن کے بعد ختم ہو گئیں۔ حضرت سیدہ ہاجرہ کھجوریں کھا لیتی، پانی پی لیتی، دودھ پیدا ہو جاتا، اپنی چھاتی سے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو فیڈ کروا دیتی، بچے کی پرورش ہو رہی ہے۔ چند دن کے بعد پانی ختم، کھجوریں ختم، پیاس لگ رہی ہے، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں۔ رب کائنات نے حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ تعالی علیہا آپ کو دل میں خیال ڈالا۔ ظاہر ہے جب بندے کے پاس اسباب ختم ہو جائیں تو بندہ ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتا ہے، دوڑتا ہے۔ جناب حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ تعالی علیہا جہاں پہ موجود تھیں، صفا پہاڑی پہ آئیں، چکر لگایا کہ شاید کوئی پانی، کوئی کنواں، کوئی چشمہ، کوئی پرندہ، کوئی آبشار کچھ نظر آ جائے۔ اوپر چڑھی پہاڑی پہ، صفا پر گئیں، پھر مروہ پہ آئیں، ایک چکر لگایا، پھر دوسرا چکر لگایا۔ ہر چکر پہ آ کر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو دیکھتی کہ کوئی درندہ، کوئی جانور نہ آ جائے، کوئی چیز نہ پریشان کرے۔ پانی کی تلاش ہے، پیاس لگ رہی ہے، گرم پیارے وہ کالے شاہ پتھر، وہ سیاہ پتھر۔ حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا صفا مروہ پہ چکر لگائے۔ کتنے چکر لگائے جی؟ 7 چکر لگائے۔ ہر بار آ کے دیکھتی ہیں کہ بیٹے کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ 7 چکر لگانے کے بعد بھی کہیں سے کوئی پانی کا ایک قطرہ نہیں ملا، ایک بوند بھی پانی کی میسر نہ ہو سکی۔ جناب حضرت ہاجرہ جب 7 چکر لگانے کے بعد واپس آئیں تو فرشتہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام پاس کھڑے تھے۔ رب کریم نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سلام اللہ تعالی علیہ آپ کے اس بچپنے کے عالم میں آپ کے دل میں یہ بات ڈالی ہوگی۔ حضرت اسماعیل پیاس سے تڑپ رہے ہیں، ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، ایڑی جو ماری زمین پہ، ایڑی جو لگائی زمین پہ، اللہ نے ان پتھروں سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا جسے آج دنیا زم زم ہے۔ تواڈی چپ تو صدقے جاواں، تواڈی چپ تو قربان جاواں۔ بولو ذرا، پانی کو کیا کہتے ہیں؟ حضرت سیدہ ہاجرہ 7 چکر لگانے کے بعد آئیں تو دیکھا حضرت اسماعیل کے پاؤں سے چشمہ جاری ہے، پانی پھوٹا پڑا ہے ایڑی کی رگڑ سے، پانی ٹھنڈا، صاف ستھرا، میٹھا، پیارا پانی، صاف شفاف پانی۔ حضرت سیدنا جبریل کھڑے ہیں، فرشتہ کھڑا ہے، دیکھا فرشتے چلے گئے، جبریل علیہ السلام چلے گئے، خوش ہو گئیں کہ یہ میرا پیارا بیٹا، کہا تھا نا کہ میرا اللہ مجھے ضائع نہیں فرمائے گا۔ جناب سیدہ ہاجرہ خوش ہو گئیں، پانی خود بچے کو پلایا، پھر خود پیا، پھر اس کے بعد عبرانی زبان میں پانی پھیل رہا تھا، ادھر ادھر بڑھ رہا تھا۔ عبرانی زبان ہے زم رک جا، زم رک جا، عربی میں کہتے ہیں کف، کف رک جا رک جا۔ عبرانی زبان کے اندر زم زم کہا جاتا ہے، جس کا اردو ٹرانسلیشن یہ ہے رک جا رک جا، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ میرے پاک نبی کے غلاموں، حضرت ہاجرہ نے زم زم کہا عبرانی زبان میں، کیونکہ زبان لینگویج ان کی عبرانی تھی۔ زم زم کہا، رک جا، باڑ لگائی پتھروں کے ساتھ، مٹی کے ساتھ، اس کو بند فرما دیا۔ پرندے آنے لگے، چرند پرند آنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے ربنا، اے میرے اللہ، میں نے اپنے گھر والوں کو، اپنی زوجہ کو، اپنے گھر والوں کو
ایک ایسی وادی میں چھوڑ دیا جس وادی میں نہ کوئی بندہ نہ کوئی پرندہ. انی اسکنتو بوادن غیر ذی زرعین، وہاں زراعت کھیتی باڑی کچھ بھی نہیں ہوتا. اے میرے اللہ اب کیا کر، بوادن غیر ذی زرعین عند بیتک المحرم، تیرے عزت والے گھر کے پاس. ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس، اے اللہ میں نے اس لیے چھوڑا تاکہ وہ نماز قائم کریں، تاکہ وہ نماز قائم کریں. اور اے میرے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، ان کی طرف جھکا دے. فاجعل افئدۃ من الناس، سارے لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے. اور فرمایا وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. دعا مانگی، نبوت کی دعا تھی، کہاں رد ہونی تھی. اللہ کریم سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ انہیں ایسا رزق عطا فرما، ایسی پیاری روزی عطا فرما، اس رزق کے ذریعے وہ تیرا شکر ادا کر سکیں. فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. ربنا وإذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام رب انہن اضللن کثیرا من الناس. اے اللہ میں نے تیرے پاک گھر کے پاس ان کو چھوڑ دیا، لوگ کثیر تعداد میں گمراہی کے اندر ہیں. کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، جس نے میری اتباع کی وہ مجھ سے ہے. ومن عصانی، اور جس نے نافرمانی کی فانک غفور الرحیم، تو بخشنے والا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے دعا قبول فرمائی. پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، پرندے آنے لگے، چرند پرند اڑ کے آنے لگے. دور دراز سے پرندوں کے جھرمٹ وہاں جمع ہو گئے. جیسے لوگ پرندوں کو دیکھا کرتے تھے، لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پہ ضرور کوئی چشمہ ہے، ضرور کوئی کنواں ہے یا پانی کا انتظام ہے. دور دراز علاقوں میں سفر کرنے والے لوگوں نے دیکھا، لوگ آنا شروع ہو گئے، آہستہ آہستہ قافلے آنے لگ گئے. حضرت سیدہ ہاجرہ، ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، دونوں بیٹا اور ماں اس جگہ پہ موجود ہیں. قافلے آنے آنے لگے حضرت سارہ ہاجرہ کے پاس اور آ کر کہا اگر تو پانی دے ہم پانی کو پیسے دیتے ہیں، اجرت دیتے ہیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے. آپ اجرت لیتی گئیں، پانی فروخت کرتی گئیں، تھوڑی سی اجرت لے کر اپنے لیے کھجوریں یا کھانے پینے کا سامان خریدتی گئیں. اس طرح بچے کی پرورش، المختصر ٹائم بالکل شارٹ کٹ، حضرت سیدنا اسماعیل کی پرورش ہوتی گئی. 13 سال گزر گئے. ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم رب کا حکم جب ہوتا تھا 4-5 سال بعد آ کر دیکھ جایا کرتے تھے، لیکن ایک روایت یہ کہ 13 سال تک اپنے بیٹے کا منہ نہیں دیکھا. رب کا حکم یہ تھا، امر ربی یہ تھا. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، 13 سال کی عمر کو پہنچ گئے. جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ملنے کے لیے آئے، دیکھا بیٹا پیارا جوان خوبصورت ہو گیا. رب کریم کا قرآن 23واں پارہ سورہ یاسین کے بعد والی سورہ صافات آیت نمبر 41 سے لے کر 48 تک اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ. ابراہیم علیہ السلام آئے اور بیٹے کو ملنے کے لیے بیٹے کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور کہا اے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، میں آپ کو دیکھتا ہوں خواب کے اندر انی اذبح ہوگا، کہ میں تمہیں، بولیں قرآن کے سوکھے لفظ ہیں ذرا بولیں مجھے پتہ چلے کہ آپ واقعی سن رہے ہیں. انی اذبح ہوگا، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا خیال ہے. میں نے خواب کے اندر دیکھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 بار یہ خواب دیکھا، مسلسل 3 راتیں. پہلی رات 100 اونٹ قربان کیے. کتنے جی؟ پھر دوسری رات بھی 100 اونٹ قربان کیے. تیسری رات پھر خواب دیکھا. جب تیسرا خواب دیکھا تو گئے بیٹے کے پاس اور کہا اے پیارے بیٹے یا بنیا انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں آپ کی گردن پہ چھری چلا رہا ہوں. فانظر ماذا تری، تو بتا تیری کیا رائے ہے. آگے سے صبر و ہمت کے پہاڑ اور فرما بردار اور پرہیزگار بیٹے کا تقوی اور باپ کی فرما برداری دیکھیں. کیا کہا؟ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. قال، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین.
اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو کیا فرمایا؟ ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل نے کہا ابو جان یا ابا افعل، ابو ذبح کیا چیز ہے؟ افعل ما تؤمر، جو کرنا ہے کر گزریے، جس کا حکم ہے وہ کر گزریے۔ ستجدنی انشاءاللہ، اگر میرے اللہ نے چاہا انشاءاللہ میں صبر کر کے دکھاؤں گا۔ اگر آپ ذبح کریں گے، آپ چھری چلائیں گے، میں چھری چلوا کے دنیا بھر کے، توجہ میری طرف کیجئے، فرمایا میں چھری چلا کے گردن کٹوا کے دکھاؤں گا کہ اگر باپ حکم دے تو بیٹے کیسے اپنی گردنیں کٹوا کے دنیا والوں کو دکھا دیں۔ صبر کر کے دکھاؤں گا۔ آج اگر باپ تھوڑی سی زیادتی کرے، وہ زیادتی ہوتی نہیں ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے کسی بیٹے کو زیادہ محبت شفقت دے دے تو بیٹے چاچوں کے پاس چلے جاتے ہیں، ماموں کے پاس، پھپھو کے پاس چلے جاتے ہیں کہ ابو میرے فلاں بھائی کو، ابو اپنے فلاں بیٹے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ان کو زیادہ محبت دیتے ہیں اور مجھے پیار نہیں دیتے۔ بیٹے ہوں تو اسماعیل جیسے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کوئی مدرسے کے اندر پڑھ کے آئے تھے، فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، بیٹے ہونے کے آداب کس نے سکھائے تھے؟ بہرحال فرمایا ابو ذبح کیا چیز ہے، جو کرنا ہے کر گزریے، انشاءاللہ میرے رب نے چاہا اللہ کے فضل سے میں صبر کر کے دکھاؤں گا۔ جناب اسماعیل علیہ السلام نے آگے سے یہ جواب دیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام صبح کے وقت آئے، بتایا خواب بیٹے کو، پھر اس کے بعد اپنی گھر والی، کیا نام ہے گھر والی کا؟ 45 منٹ ہو گئے میں نام لے رہا ہوں، تو بتائیں کیا نام ہے گھر والی کا؟ سیدہ ہاجرہ کے پاس آئے اور آ کر کہا میں نے خواب کے اندر 3 راتیں مسلسل دیکھا ہے، میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہا ہوں۔ حضرت سیدہ ہاجرہ کے پاس آئے اور آ کر کہا میرے بیٹے کو تیار کر دو، دوست کی دعوت پہ جانا ہے۔ جناب حضرت سیدنا، ایک روایت یہ، دوسری یہ کہ جنگل سے لکڑیاں کاٹنی ہیں، لکڑیاں لے کر آنی ہیں ایندھن کے لیے، جلانے کے لیے۔ حضرت ہاجرہ نے تیار کر دیا، سرما لگایا، تیل لگایا، بہترین لباس مانگ نکالی، تیل لگایا، خوشبودار پیارا لباس کیا، بیٹا ویسے بھی پیارا، اور یہ تو وہ بیٹا ہے جس کی پیشانی میں نور محمد چمک رہا تھا، نور مصطفیٰ چمک رہا تھا۔ تیار کیا، ساتھ لگایا، ہاجرہ علیہ السلام کو بتایا کہ میں لے جا رہا ہوں، دوست کی دعوت ہے۔ عربی میں خلیل کہتے ہیں دوست کو، اور خلیل لقب ہے، ٹائٹل ہے حضرت سیدنا ابراہیم کا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ پہلا پارہ، فرمایا ہم نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ اب یہ جھوٹ بھی نہیں ہے، خلیل کی دعوت، دوست کی دعوت پہ جانا ہے، چھری پکڑی، رسی پکڑی اور کہا کہ ہم نے دوست کی دعوت پہ جانا ہے، یا جنگل میں لکڑیوں کا گٹھڑا جو ہے وہ بنڈل لے کر آئیں گے۔ چلے گئے، شیطان آیا انسانی شکل میں اس حضرت ابراہیم کے پاس اور کہا کدھر جا رہے ہیں؟ کہا دوست کی دعوت پہ۔ میں مختصر کر رہا ہوں، بالکل ٹائم ختم ہے، 3 منٹ میرے باقی رہ گئے۔ حضرت ابراہیم کے پاس شیطان آیا انسانی شکل میں اور کہا کدھر جا رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں جا رہا ہوں دوست کی دعوت۔ کہا نہیں، دوست کی دعوت کیسے؟ کہا میں جو ہے وہ اپنے رب کا حکم ہے کہ اپنے بیٹے پر گردن پر چھری چلاؤ۔ تو کہا کیوں؟ کہا میرے رب کی رضا ہے۔ شیطان نے کہا اللہ کو راضی کرنے کے اور تھوڑے طریقے ہیں، لازمی بیٹا ذبح کرنا ہے، کسی اور طریقے سے منا لو۔ شیطان نے یہ کہا تو شکل انسانی میں تھا، آپ نے پتھر اٹھایا اور دے مارا اس کو اور کہا لعین دور ہو جاؤ، تو مجھے شیطان مردود لگتا ہے۔ وار نہیں چلا شیطان کا۔ اب ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے، اگر اس کو کوئی بھی ذرا کہے نا، تھوڑا سا راستہ دے دے، تھوڑی سی گنجائش دے دے، کمپرومائز کر جائے گا کہ ہاں یار ٹھیک ہے، بیٹے کی گردن پہ چھری نہیں چلاتا، اللہ کو کسی اور طریقے سے راضی کر لوں گا۔ اب دیکھیں ذرا، پھر شیطان کا وار نہیں چلا، کنکر ماری شیطان دور ہو گیا۔ پیچھے حضرت اسماعیل تھے، آگے حضرت ابراہیم تھے۔ اسماعیل کے پاس آئے اور کہا کہ پتہ ہے تمہارے بابا تمہارے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا دوست کی دعوت ہے۔ کہا نہیں، دوست کی دعوت نہیں ہے، وہ تمہیں ذبح کرنے جا رہے۔ کہا آپ پاگل ہو، دماغ ٹھیک ہے، اسٹوپڈ لگتے ہو تم۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو، اور بیٹا بھی وہ جو 86 سال کی عمر میں ملا اور اتنا خوبصورت میں ہوں الحمدللہ، میرے پیشانی میں جو ہے نور چمکتا ہے، بیٹا ابو مجھے ہر وقت چومتے رہتے ہیں، 13 سال کی جدائی کے بعد مجھے ملے ہیں، تو ذبح کیسے کریں گے؟ کہا ان کا خیال ہے، یعنی ابراہیم کا خیال ہے کہ تمہارے رب کا یہ حکم ہے
تو اسماعیل علیہ السلام چونکہ نبی بننا تھا نا، کنکر اٹھایا اور دے مارا اور کہا تو مجھے شیطان لگتا ہے، میرے رب رحمان کا حکم ہے، اگر اللہ کا حکم ہے تو اسماعیل کے جسم میں ایک روح ہے، اسماعیل کی جان میں ایک جان ہے، اگر رب کا حکم ہو اسماعیل کی جان میں 1000 جانیں بھی ہوں، ہر بار رب کا حکم آئے اسماعیل اپنی جانیں لوٹاتا جائے گا، اپنی جانیں لٹاتا جائے گا، 1000 جان بھی ہو میں اپنے رب کے نام پہ قربان کرنے کو تیار ہوں۔ شیطان کو کنکر مارا، دور بھگایا، تیسرا وار چلایا، حضرت ہاجرہ گھر میں موجود تھیں، آیا شیطان اور کہا ہاجرہ اے پیاری پاک بیوی ابراہیم کی، پتہ ہے تمہارے بیٹے اسماعیل کو تمہارے گھر والے کہاں لے کے جا رہے؟ کہا دوست کی دعوت، کہا دوست کی دعوت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں نے ان کی خواب میں گردن پہ چھری چلائی، تو وہ خواب کو رب کا حکم سمجھ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں عقیدہ یہ ہے آپ کا میرا خواب ہو، آپ کو اور مجھے خواب آئے تو وہ خواب یا گمان ہوتا ہے یا شیطان ہوتا ہے، اللہ کے نبی کو خواب آئے تو وہی رب رحمان ہوتا ہے، وہ رب رحمان کا وہ جو ہے وہ حکم ہوتا ہے، وہ وہی ہوتی ہے۔ حضرت ہاجرہ نے جب یہ سنا نا کہ کہہ رہا ہے کہ رب کا حکم ہے، رب کی رضا ہے کہ بیٹے کی گردن پہ چھری چلائیں، تو حضرت ہاجرہ جان گئی کہ تو مجھے شیطان مردود لگتا ہے، میرے گود میں میرے پاس میرا ایک بیٹا ہے اسماعیل، اگر اسماعیل جیسے ہزاروں بیٹے بھی آ جائیں میں ایک ایک بیٹا اسماعیل جیسا اپنے رب کے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھی۔ یہ ہمت ہے، یہ صبر و ہمت کا پہاڑ بن کے دکھایا۔ جناب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لائے منا کے مقام پہ، جہاں آج تقریباً 35-40 لاکھ لوگ قربانیاں کرتے ہیں۔ آج تو وہ منظر دیکھا بھی نہیں جاتا نا، اتنا خون اور اتنے جانور ہوتے ہیں۔ وہ مقام دیکھیں، وہ منظر سوچیں ذرا، کالے شاہ پہاڑ، حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 96 سال عمر ہو گئی، کیونکہ 84 سال کی عمر میں بیٹا ملا، 96 سال کے قریب عمر ہو گئی، یا 100 کے لگ بھگ عمر ہو گئی۔ 100 سال کا بندہ ہو جائے تو مرغی ذبح نہیں ہوتی۔ اور یہ وہ باپ ہے، اللہ کا وہ نبی ہے جو اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کو، صرف اللہ کا حکم ماننے کو تیار۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری پتھر پہ تیز کی، بیٹے کو بتایا بیٹا جی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں خواب کے اندر دیکھتا ہوں میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب آپ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے؟ آگے سے غصہ نہیں ہوئے، کہا ابو جو مرضی کرنا ہے کرو، اگر رب کا حکم ہے میں صبر کر کے دکھاؤں گا۔ چھری کے ساتھ تیز کیا چھری کو پتھر پر، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نیچے لٹا دیے گئے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ابو جان رکیے ٹھہریے، کہا کیا بنا؟ پروگرام چینج ہو گیا، پلان چینج ہو گیا، نہیں ذبح ہونا چاہتے؟ کہا نہیں ابو ذبح ہونا چاہتا ہوں، میری آنکھوں پہ پٹی باندھو، اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھو، مجھے رسیوں سے جکڑ دو تاکہ میرے جسم سے اگر خون نکلے میرا وجود کانپے گا، آپ کے جسم پہ خون آئے گا، آپ کے کپڑے اور جسم گندا نہ ہو۔ یہ قربانی ہے، یہ قربانی ہے۔ ہمارے بیٹے دیکھیں، ہماری اولادیں دیکھیں، ہمارے بزرگوں کے، ہم کیسے اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام خود بتا رہے ہیں ابو ایسے ایسے کرو، آنکھوں پہ پٹی اس لیے باندھی جائے۔ جناب سیدنا اسماعیل نے کہا آنکھوں پہ پٹی اس لیے باندھو کہ اگر چھری چلتے وقت شفقت پدری، والد کی شفقت سامنے آڑ بن گئی، کہیں میرے رب کے حکم کے اندر تاخیر نہ ہو جائے، اللہ کے حکم میں دیر نہ ہو جائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پٹی باندھی، رسیاں باندھیں، پھر لٹایا، پھر چھری چلانے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کھڑے ہو گئے اور کہا ابو جان رکیے ٹھہریے، رسیاں کھول دیجئے، کل کا مورخ، کل کا پڑھنے والا، کل کا سیرت نگار، کل کو ہسٹری پڑھنے والا کہیں یہ نہ سوچ لے کہ رسیوں سے باندھ کر زبردستی ذبح کیا گیا، رسیاں چھوڑ دیں، رسیاں کھول دیں، آپ چھری چلائیں گے، میں نہیں تڑپوں گا، میں نہیں کانپوں گا، میں صبر کر کے دکھاؤں گا، میرے اللہ نے چاہا تو صبر و ہمت کا پہاڑ بن کے دکھاؤں گا۔ کل کو یہ کوئی نہ کہے کہ ابراہیم تو ذبح کرنے چاہتے تھے، اسماعیل ذبح نہیں ہونا چاہتے تھے، زبردستی رسیوں سے باندھا گیا اس لیے رسیوں کو کھول دو، آپ چھری چلاؤ، میں نہیں تڑپوں گا، کاٹ کے دکھاؤں گا اپنا گلا۔ اور صوفیاء یہاں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم جب چھری چلانے لگے نا تو امام حسین علیہ السلام کی روح مبارکہ آئی اور روح مبارکہ آ کر کہنے لگی، اس کو شاعر نے، اس روح مبارک کی جو آواز تھی عربی زبان میں، اس کو شاعر نے اس شعر کے اندر بند کیا، فرمایا کل پٹیاں کھول بکھا ساں میں
ہتھاں تے بال کوہاساں میں سر سجدے وچ کٹاساں میں چڑھنے زیتے قرآن سناساں میں کل پٹیاں کھول وکھاساں میں کربل دیاں تتیاں ٹبیاں تے ایسا عشق نو سبق پڑھاساں میں دوت رہا کملی والے دا میں دوت رہا کملی والے دا میں لگیاں توڑ نبھاساں میں۔ حضرت امام حسین کی روح آئی اور آ کر کہا اے پیارے ابراہیم و اسماعیل، میں امام حسین، میری روح آپ کے پاس آ گئی ہے، اللہ کا حکم ہے، آپ اللہ کا حکم تیار ہیں ماننے کو، اللہ کے حکم پہ گردن پہ چھری چلانے کو تیار ہیں، لیکن آپ کے گردن پہ آپ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کی گردن پہ چھری نہیں چلے گی، بس صرف یہ ایک خواب ہے، یہ ایک منظر ہے، آپ کی گردن کا فدیہ دے دیا جائے گا، بھیڑ کی مینڈے کی شکل میں، جنت سے جانور کی شکل میں آپ کی گردن پہ چھری نہیں چلائے گی، لیکن میں اس محمد الرسول اللہ کا نواسہ بن کے آؤں گا، ہماری گردنوں پہ چھریاں چلائی جائیں گی کربلا کے میدان میں، آج منا کے میدان میں آپ اپنے بیٹے کو صرف لٹائیں گے۔ حضرت ابراہیم المختصر، ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو تیز کیا، گردن پہ چلایا، گردن نہیں چل رہی، چھری نہیں چل رہی، حضرت ابراہیم پریشان ہو گئے، کھول کے دیکھا چھری تیز ہے، چھری کو زمین میں مارا، زمین کے اندر دھس گئی، پھر پتھر پہ تیز کیا، پھر گردن پہ رکھا، 13 سال کا پیارا بیٹا، نوجوان نرم ترین گردن، اللہ کے نبی کی گردن، اب چھری کیوں چلے؟ کیونکہ اللہ کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار کہتے ہیں لیما تختا یا سکین، اے چھری تو کیوں نہیں چلتی؟ چھری زبان کے اندر اللہ نے قوت گویائی دی نا، اللہ جس کو بولنے کی طاقت دے دے، چھری نے آواز کی عربی زبان کے اندر کہا لیما تختا یا سکین، اے چھری تم گلا کیوں نہیں کاٹتی؟ چھری نے کہا الخلیل یأمرنی والجلیل ینہانی، خلیل ابراہیم خلیل مجھے کاٹنے کا حکم دیتا ہے، رب جلیل مجھے منع فرماتا ہے کہ خبردار ایک بال بھی نہیں کاٹنے پائے۔ میرا رب جلیل جس نے آپ کو آگ سے بچایا تھا، آگ کا کام بھی تو جلانا تھا، جس رب نے آگ سے بچا کے دکھایا اسی رب کا حکم ہے خبردار چھری ایک بال بھی اسماعیل کا نہیں کاٹنا چاہیے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا فرمایا الخلیل یامرنی، خلیل ابراہیم مجھے حکم دیتا ہے، رب جلیل مجھے حکم دیتا ہے کہ نہیں خبردار نہیں کاٹنا۔ پھر چھری تیز کی، دوسری مرتبہ جب چھری، تیسری مرتبہ جب گلے پہ لگائی تو گلا کٹ گیا، خون بہہ گیا، آنکھوں سے پٹی کھولی تو سامنے جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہیں، ابراہیم بھی کھڑے ہیں، جبریل بھی کھڑے، اسماعیل بھی کھڑے ہیں، اور حضرت سیدنا ابراہیم نے دیکھا تو حیران اور خوش ہو گئے، اور خوش ہو کر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت ابراہیم جان گئے کہ میرے بیٹے کی قربانی مقصد نہ تھی، جبریل آئے جنت سے مینڈا لے کر آئے اور حضرت اسماعیل کی گردن کو ہٹا کر جنتی مینڈا نیچے لٹا دیا، چھری چل گئی، گردن کٹ گئی، خون بہنے لگا۔ جب یہ بات دیکھی کہ ابراہیم کے پاس جبریل کھڑے اور جنتی جانور مینڈا لے کر آئے، میرا بیٹا اسماعیل بچ گیا، خوش ہو کر مسکرا رہا ہے، تب اللہ کریم نے قرآن کی وحی نازل فرمائی اور کہا، ان الفاظ کو اللہ نے وحی کے اندر بیان فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، ہم نے ابراہیم کو آواز لگائی قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نے ابراہیم کو آواز لگائی، اس منا کی وادی کے اندر وہی نازل کی، اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب پورا کر دکھایا، سچا کر دکھایا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ذبح عظیم کو فدیہ دے دیا آپ کے بدلے، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، نیک لوگوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اے پیارے ابراہیم آپ کی اس انوکھی ادا پر ہم اتنا قربان جا رہے ہیں کہ آج سے لے کر محمد الرسول اللہ کے آنے تک اور اس مصطفیٰ کے آنے کے بعد قیامت تک لوگ آپ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ساری زندگی قربانیاں فرماتے رہیں گے۔ آب زمزم بھی معجزہ، آب زمزم شفا بھی ہے، غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، اور حضرت ہاجرہ کا وہ دوڑنا صفا مروہ کی، فرمایا ہاجرہ
تیرے ان صفا مروہ کی پہاڑیوں پہ لگے گئے نشان، ان قدموں کی برکت یہ ہے، حاجی اور عمرہ کرنے والے کا اس وقت تک عمرہ اور حج مکمل نہیں ہوگا جب تک میری نیک بندی اللہ کی بندی سیدہ ہاجرہ کی سنت پہ عمل نہیں کرتے، اور کسی کی قربانی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی سنت پہ عمل پیرا نہیں ہوتا۔ اس میں بہت سارے سبق ہیں، انشاءاللہ وہ سبق، وہ باتیں، وہ میسج، وہ پیغام اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور زندگی گزارنے کا نمونہ ہے، وہ انشاءاللہ اسی موضوع کو چوتھا جمعہ ہے اگلا اللہ کے فضل سے ہم چلائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھ کر عمل کی توفیق عطا۔